بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ہتھکڑی لگائی جائے گی، ان کو جیل کی یا قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں گی؟ گجرانوالہ کے ایڈیشنل سیشن جج فیصل جمیل نے مولانا فضل الرحمان کو 20 جولائی کو طلب کر لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف منظور قادر بھنڈر صاحب ہیں، ایک ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ پٹیشن دائر کی ہے جس کا لبے لباب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کو بے توقیر کیا ہے، ان کے خاندان والوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے سخت اذیت پہنچائی ہے، وہ جو انہوں نے جلسے میں شہداء کے متعلق ایک بیان دیا تھا۔ دوسری طرف زاہد گشکوری جو سسٹم کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں، جو سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پریشانی میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اگریشن کے موڈ میں ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ وہ معافی مانگ لے، عوام سے مانگ لے، باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کریں یا میڈیا کے سامنے آ کر معافی مانگے کہ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے اس بیان کی معافی مانگتا ہوں۔ اس حد تک مولانا فضل الرحمان پہ پریشر ہے۔ عمر کے اس حصے میں مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہو اور وہ جیل کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہو اور ان کی پارٹی والے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال کریں کہ ہمیں مولانا سے 8 دن ہو گئے نہیں ملنے دیا جا رہا، 10 دن ہو گئے نہیں ملنے دیا جا رہا، 6 ماہ ہو گئے نہیں ملنے دیا جا رہا، کیا مولانا فضل الرحمان یہ سب کچھ برداشت کر سکیں گے؟ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جن کو مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد کا درجہ دیتی ہے، جن کے پیچھے شہباز شریف صاحب نے نماز پڑھی، جن کے پیچھے زرداری صاحب نے اور دیگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے نماز پڑھی، بلاول بھٹو نے نماز پڑھی، جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف لانگ مارچ کیا، جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان اگریشن میں ہے، عمران خان یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ مولانا آخر ہوا ایسا کیا کہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ جس سے پورے پاکستانی یہ جو عوام ہے، یہ سب جو پاکستان کی عوام ہے، ان کے جذبات اس وقت مجروح ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان کا اگر آپ سیاسی کا دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس کو بھی نہیں ہے، لیکن مولانا کے بیان کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف 26 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے پرچہ کروا دوں گا، FIR درج کروانے کا حق رکھتا ہوں۔ سلمان دورانی وہ ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو ہے، آزاد ڈیجیٹل پہ پروگرام کرتے ہیں، سسٹم کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی کرپشن کی مولانا پہ اب فائلیں کھلیں گی، ان کے بچوں پہ فائلیں کھلیں گی۔ یعنی ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ وہ مولانا جو کسی دور میں سیاست کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، مصلحت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، جوڑ توڑ کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، پاکستانی سیاست میں کسی کی بھی اکار پچار کر دیتے تھے اور کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے علاج کی خاطر، حتیٰ کہ سخت ترین دور میں بھی، عمران خان کے دور میں پوری جو نون لیگ کی لیڈرشپ تھی آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئی، پاکستان میں ان کی لیڈرشپ کا ہمیں فقدان نظر آیا، لیکن مولانا نے خان کے دور میں بھی تن کے سیاست کی، وہ مانگے دول سیاست کی، مگر آج وہی مولانا فضل الرحمان کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس بیان کے بعد مولانا فضل الرحمان خوفزدہ ہیں، پینک میں ہیں، معافی مانگیں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان جو یہ بلنڈر کر چکے ہیں اسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے ابھی بھی اپنا قبلہ درست کریں گے؟ میرا خیال ہے، میں آج آپ کو ایک پیشین کو ہی دے رہا ہوں، یہ میری بات لکھ لیں، پھر بہت سارے دوست کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ فلاں کی بات کر رہا ہے، فلاں کی۔ مولانا فضل الرحمان بہت جلد اپنے اس موقع پر معافی مانگ لیں گے اور اچھی بات ہے۔ دیکھیں فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، میں کہتا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو کام مولانا کر بیٹھے ہیں، مولانا کے پاس سوائے معافی کے کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن کیا انہیں معاف کر دیا جائے گا، یہ ایک اگلا سوال ہے۔ میں 9 مئی کے بعد سسٹم کو اگر اس وقت نالاں دیکھ رہا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق دیکھ رہا ہوں یا ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، سسٹم خوش نہیں ہے۔ مکمل تیاری کر لی گئی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں مولانا فضل الرحمان جس کے 100% چانسز ہیں یا آنے والے چند دنوں میں قوم سے معافی مانگ لے اور اپنی سٹیٹمنٹ واپس لے لے، یا وہ یہ کہہ دیں کہ میرے اس بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی آپشن ہے، اور یہ کام صرف انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ بنایا تھا پاپولیرٹی کے لیے کیا تھا، لیکن یہ مزائل انہی کی طرف چل پر ہے اور اس کا انہیں شدید نقصان ہوگا اگر انہوں نے معافی نہ مانگی۔